پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ارشد شریف کی تیسری برسی 3 سال گزر گئے مگر قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا. اہل خانہ کا موقف ہے کہ یہ حادثہ نہیں ٹارگٹ کلنگ تھی. سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے باوجود مقدمہ بے نتیجہ، کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. دوسری بڑی خبر، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا ہے عوام نے نظریے پر ووٹ دیا، میں بانی کی نظریے کا امین ہوں، ان سے مشورہ لینا میرا حق ہے. ادھر جنید اکبر نے خبردار کیا کہ آج بھی ملاقات نہ ہوئی تو عدلیہ پر عدم اعتماد کی تجویز دوں گا. ججز کوڈ آف کانڈکٹ میں ترامیم پر نیا تنازع، سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلوں کے تحت نوٹیفیکیشن جاری، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اختلاف کرتے ہوئے انہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. اور آخر میں لاہور اور دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل. PM 2.5 ذرات صحت کے لیے خطرناک. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سانس میں دشواری یا مسلسل کھانسی کی صورت میں فوری معالج سے رجوع کریں. یہ تمام اہم موضوعات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور آج ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. لیکن عامر صاحب، پہلے میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں 2022 میں ارشد شریف کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اور آج ان کی تیسری برسی کے موقع پر جو سینٹیمنٹس ہیں وہ عوام کے وہی ہیں. جو لوگوں کا درد ہے وہ ابھی بھی اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے تازہ ہے جس طرح سے جب یہ خبر موصول ہوئی تھی، اور صحافت کے لیے یہ ایک تاریک دن تھا. کیا کہیں گے؟ جی، آج کا ارشد کی برسی ہے تو ہم سارے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ ارشد جو ہے یہ برسی ہم سب کے لیے اس کا ایک قرض ہے. سب سے بڑی تکلیف سے بات یہ ہے کہ ہم اس کو یا اس کے خاندان کو انصاف نہیں دلوا سکتے. اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے. کچھ سسٹم کا نظام اس طرح کا اس ملک میں بن گیا ہے کہ انصاف دلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. ارشد شریف کی اس لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے 40 سال صحافت میں ہو گئے ہیں، اور میرا بڑا یہ اعزاز رہا ہے کہ میں بہت بڑے اساتذہ کے ساتھ صحافت کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے سیکھنے کا موقع ملا. بہت بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، سیکھنے کا ملا. مگر ارشد شریف مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، مگر وہ ہر صورت میں ان گریٹس جو ہے نا، پاکستان کے جو جرنلزم کے جو معراج ہے، ان عظیم ترین صحافیوں میں بڑی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شہرت پائی تھی. اس کے اندر ایک ریئر کوالٹیز تھیں کچھ، کہ وہ بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک جرنلسٹ یا کوئی شخص بھی، مگر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو، سمارٹ بھی ہو، محنتی بھی ہو، پھر اس کی ٹریننگ بڑی اعلیٰ ہو، ڈیووٹڈ ہو. بٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی انٹیگریٹی اور اس کی دلیری، کہ وہ اس کو جب خبر اس نے کرنی ہوئی تھی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی. اور میرا کیونکہ اعزاز تھا کہ مجھے انہوں نے جب مین سٹریم میں پلس سے میگزین سے شروع کر کے جب مین سٹریم جرنلزم جوائن کیا تو مجھے ان کے ساتھ ڈان کے اندر کام کرنے کا موقع ملا. تو وہ اولڈ سکول جرنلسٹ تھے کہ ان کو جو ہے اتنی شہرت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان میں عجز بہت تھا. سینئرز کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور جونیئر سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے. اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ کہیں، مگر ایک لاسٹ بات کہ ان کو جو قتل کیا گیا اور جس انداز سے قتل کیا گیا، اس کے پیچھے اگر کسی کی یہ سوچ تھی کہ یہ شاید اس سے ارشد جیسے دلیر آدمی کو، جو کہ ہمارا ٹارچ بیرر تھا، اس کو قتل کرنے سے شاید یہ کوئی ڈیٹرنس کر دیں گے، ڈرا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا اثر یہ الٹا ہوا ہے. آج اس کی برسی پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جہاں پہ اس کی گفتگو نہ ہو رہی ہو. لوگ جو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، میں صبح سے کئی کالز ریسیو کر چکا ہوں کہ جو سمجھتے تھے کہ میرا اس سے تعلق رہا ہے، مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اس کے لیے فاتحہ کروائی ہے. دنیا بھر میں اس کی برسی کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اس کے خاندان کے لیے دعا کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا بیرسٹر صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ تعلق رہا ارشد سے، تو اس کے متعلق آپ بھی کچھ کلمات فرما دیجیے گا.
جی بہت بہت شکریہ. آج کے دن پھر وہی دکھ تازہ ہو جاتا ہے یاد جب آتی ہے ارشد بھائی کی, اور ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق رہا. ان کو ہمیشہ ان کے جرنلزم کے اندر ان سے جتنی دفعہ بھی انٹریکشن ہوا ہمیشہ ایک پازیٹیو انٹریکشن تھا اور ایک بڑا پروفیشنل انٹریکشن تھا, اور اس کے اندر کئی یادگار لمحات گزرے. اور ایک آدمی کی گریٹنس اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے ایک شو میں ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, اور میں اور ارشد بھائی کسی ایک بات پر الجھ پڑے. اور جب الجھ پڑے تو میں نے انہیں کہا ارشد بھائی آپ نے یہ کورٹ لگائی ہوئی ہے, آپ تو ایسے فیصلہ نہیں دے سکتے, یہ تو کام کورٹ کا ہے, کورٹ فیصلہ کرے. تو وہ ہم کافی ہماری بحث و مباحثہ تیز ہو گیا, اور جیسی پروگرام کی بریک ہوئی تو فون کال آئی ان کے پروڈیوسر کو کہ جی چیف جسٹس صاحب بھی یہ پروگرام دیکھ رہے تھے اور کل انہوں نے آپ سب کو طلب کر لیا جو اس پروگرام میں شریک ہے. ہم اگلے دن سپریم کورٹ پیش ہو گئے, اور پھر اس واقعے کے بعد سے بھی جتنا عرصہ میں ان کے شوز پر جاتا رہا, ناٹ ایون فار اے مومنٹ عامر بھائی انہوں نے مجھے ان کی آنکھ کے اندر ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نظر آئی ہو کہ جس میں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ نہیں میں نے اب اس کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنا ہے یا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ان کا اتنا صاف دل تھا کہ وہ اب ایک پروفیشنلی چیزیں کرتے تھے, اور ہمیشہ ان سے ایک اسی وجہ سے تعلق مزید گہرا ہو گیا کہ یار یہ کتنا گریٹ آدمی ہے کہ ہم سارے, اور میری کہی ہوئی بات کے اوپر ہم سارے پھنس گئے, اور اس نے وہ بات اپنے کبھی زبان پر لائی بھی نہیں, کبھی گلا شکوہ بھی اس کا نہیں کیا, بلکہ الٹا میرے ساتھ اور اچھے ہو گئے. تو اس سے ان کی گریٹنس کا پتہ چلتا ہے. تو آئی جسٹ ہوپ کہ یہ جو ان کے جانے سے جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے اسپیشلی ان کی فیملی کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, از گاٹ ینگ کڈز, ان کی جو بیٹی ہیں اب وہ جرنلزم میں قدم رکھ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے راستے میں آسانی پیدا کرے. اور باقی جہاں تک پورے نظام کا تعلق ہے تو ہر سال یہ نظام ان کی شہادت کے دن پھر سے ایکسپوز ہوا کرے گا جس طرح آج ہو رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. اور پھر ارشد شریف جیسے لوگ جب ہم کھو دیتے ہیں, میرے گھر کے قریب فیصل مسجد ہے جہاں پر ان کا فیونرل ہوا تھا, اور جو خلق خدا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عامر بھائی لوگ آئے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام نے ان کی شہادت کو کس طریقے سے لیا, اور کس طرح ایک عام آدمی کہاں سے اٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے فیصل مسجد آئے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی جو آؤٹ ریچ تھی, ان کی جو پرسنالٹی کی جو ایکسیپٹنس تھی کہ وہ کس حد تک تھی لوگوں کے اندر, اور لوگ بھی پھر اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آئے. اور وہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ساتھ ہی میرے اس نیبرہڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم وہ بھی رہتے ہیں, ان کا فیونرل بھی فیصل ماسک میں ہوا, اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد عوام کی آئی. تو میں یہ دیکھ کے حیران تھا کہ پبلک کے اندر کتنی بڑی ان کو ان کی جو پذیرائی کا لیول تھا کہ وہ کتنا زیادہ تھا, اور کس طریقے سے لوگوں نے ان کی شہادت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. بہرحال اٹس اے سیڈ ڈے. اور بیرسٹر صاحب آپ نے ارشد شریف کے جنازے کا ذکر کیا. میں نے زندگی میں میری نوکری کی نوعیت بھی اس طرح کیا کہ بے تحاشا اس طرح کے جو ہے اسٹیٹ فیونرلز بھی اٹینڈ کرتا رہا. میں نے ضیاء الحق صاحب کا جنازہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ کیونکہ صدر پاکستان تھے اور وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ایک فیونرل تھا جس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا. ارشد شریف کا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بغیر کسی سپانسرشپ کے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور لوگوں کا نہ صرف یہ ہے کہ جنازے میں شرکت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بھرپور شرکت اور ایک جذباتی شرکت کہ لوگ دھائیاں مار مار کے رو رہے تھے, اور وہ لوگ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, دنیا پاکستان کے پورے ہر کونے سے آئے تھے, اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ان کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی. اور آپ نے واقعات کا ذکر کر
रहे थे साकिब निसार वाला, मेरी ज़िंदगी में भी बेतहाशा उनके साथ मैंने जिस तरह मेरा एजाज़ रहा कि बहुत ज़्यादा उनकी जो पहली डॉन सी नौकरी से लेके बाद में भी मेरा टेलीविज़न पे आना भी उनकी मरहून मिन्नत है, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे अखबार नवीस था और अखबार में आपको पता है तनख्वाहें बहुत कम रह गई थी और उनको पता था मेरा गुजारा नहीं चलता, तो ज़बरदस्ती वो जो है ना मुझे टीवी में, आमिर भाई आप टीवी में आए, मैं उनसे कहता था यार मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं टीवी वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ अखबार में। उन्होंने कहा आपके घर का मुझे पता है गुजारा नहीं चलता। तो ये भी एक लाइटर वाक़या है कि वो ये एक उन्होंने कहा डॉन टीवी में मेरे लिए बात की कि इनको टीवी पे लेके आना है कि तनख्वाह बेहतर हो जाएगी। तो डॉन वालों ने कहा कि जी एक पायलट जो है ना ऐसे ही एक मॉक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मतीउल्लाह बैठे, मैं बैठा, मुबशर जैदी बैठे, अरशद जो है उस वक्त ब्यूरो चीफ थे डॉन के, उस वक्त वो प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, वो मेरे लिए मेरे ट्रायल के लिए जो है वो प्रोग्राम मॉक रिकॉर्ड करवाया गया। उसके बाद उन्होंने बाकी तीनों को तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जनाब बाकी तो छोड़े, अरशद शरीफ साहब का उन्होंने एज अ स्टार इज़ बॉर्न, उनका असल स्टार तो ये हैं। तो मुझे मच लेटर उन्हीं की कोशिशों से मैं टीवी में आ गया, मगर मुझे फेल कर दिया गया और सही फेल कर दिया गया। अरशद का स्टार्ट जो है टीवी जर्नलिज्म में प्रिंट से जो है ब्यूरो रिपोर्टिंग से एंकरिंग की तरफ वहाँ से शुरू हुआ। मगर मैं एक और वाक़या ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि साकिब निसार का ये फ़ोन वाली कॉल प्रोग्राम के दौरान गालबन वक्फे के अंदर ही उस ज़माने के दहशत की अलामत थे जनरल फैज़ जो हैं, ये डीजीसी थे, तो उन्होंने कोई ऐसी बात की तो उन्होंने, ये बड़ा रेयर होता है, कभी आज तक हुआ ना सुना ना देखा कि उनको कॉल आ गई। उन्होंने प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि नॉर्मली आपको पता है इस तरह की जो कॉल्स वॉल्स आती हैं लोग डर जाते हैं या चुप कर जाते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे जो है ये अभी जनरल फैज़ साहब की ये जो कॉल आई है और उसका जो भी मुद्दा उन्होंने बयान कर दिया, उसके बाद उन्होंने उसके मुतल्लिक इतनी ट्वीट्स की कि वो बड़ी मुश्किल से फिर जो है उनको रोका गया कि वो उनकी जो दिलेरी थी जो है ना वो अनमैचेबल थी। और लोग जो एक दफ़ा जब वो खड़े हो जाते थे फिर लोग फिर ढूंढना शुरू करते थे कि जी ये अरशद साहब से माफ़ी तलाफ़ी कैसे हो सकती है। तो उनके जो करीब दोस्त थे, जिस तरह आप भी थे और मेरा भी उस लिस्ट में नाम आता था कि लोगों को पता था कि मेरी उनसे ताल्लुक़ है बड़ा अच्छा, तो लोग हमारे तक भी अप्रोच करते थे। तो मैं हाथ जोड़ देता था कि जब उसूलों का मामला आता है तो मेरी भी जसारत नहीं है, अरशद से आप डायरेक्टली अप्रोच कर लें, अगर आपकी बात सच्ची है तो अरशद आपको इनकॉर्पोरेट आपका पॉइंट ऑफ व्यू कर लेगा। तो बहरहाल उनकी इतनी सारा प्रोग्राम अरशद शरीफ के ऊपर हम कर सकते हैं। एक ज़रूर लास्टली मैं कह दूं कि उसका एक जो है ना, जो मुझे अभी भी सोचता हूँ मेरे लिए ये प्रोग्राम है मुझे करना है बड़ी जो इसलिए बड़ी मुश्किल है, मगर मेरा चेहरा सामने आ जाता है अरशद का और उसकी वो जो हम उसे चॉकलेट हीरो कहते थे, वो एक चॉकलेट स्माइल थी उसकी। तो मैं अक्सर छेड़ता था कि ये हमारी जर्नलिज्म की ये केट विंसलेट है, क्योंकि केट विंसलेट के मतलब कहा जाता था कि वो जो डायरेक्टर के काफ़ी डायलॉग्स जो ना उड़ा देती थी, वो कहती थी इस डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एक्सप्रेशन से कन्वे कर दूँगी। और अरशद कई दफ़ा उनकी जो आप सवाल या जवाब आपने तो बेताशा के साथ प्रोग्राम किए, वो एक स्माइल के साथ अपने एक्सप्रेशन के साथ वो पूरा कन्वे कर देता था कि उसके दिमाग में क्या है। और लास्टली बहुत काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि टीवी के ऊपर क्योंकि वो इतने आर्टिकुलेट था, ही वॉज अ नेचुरल, वो एकदम मतलब जो उसकी लफाजी थी आर्टिकुलेशन थी वो पाकिस्तान में कम मैं नहीं मानता किसी और जर्नलिस्ट के पास उस तरह का आर्टिकुलेशन है। मगर आपको पता है, आप भी शायद उन महफिलों में बड़ी बेताशा दफ़ा हमारे साथ बैठे कि प्राइवेटली जब दोस्तों में बैठे होते थे अरशद खामोश रहते थे, 2-2 घंटे वो बोलते ही नहीं थे, और जो ही मगर कैमरा आता था तो इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन। तो वो एक हम उनको छेड़ते थे। बहरहाल हम ये कोशिश उनको इंसाफ दिलवाने की 3 साल गुजर गए हैं, हमारे पे ये कर्ज़ है, मगर ये कोशिश जारी रहेगी। योर लास्ट वर्ड्स ऑन दिस बैरिस्टर साहब, कुछ उस पर आप कहें फिर हम भी मूव ऑन। जी बस अब इतना ही कह सकते हैं कि जर्नलिज्म के लिए पाकिस्तान में एक बहुत मुश्किल वक्त जा रहा है। पीका लॉज भी आ चुके हैं और
لیکن پاکستان کے اندر ایک تاریخ رہی ہے کہ جہاں پر جرنلسٹس نے ڈکٹیٹرشپس کے دور کے اندر بھی ریزسٹ کیا ہے فری پریس کے لیے، اور لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بھی رسک میں ڈالا ہے۔ اور ارشد شریف مرحوم، ان کی زندگی اور ان کی جو وفات ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہے۔ تو پاکستان کے جرنلسٹس دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک ہے یہاں پر جرنلزم کے حوالے سے، اور اس کے باوجود ہمارے جتنے پاکستان کی جرنلسٹک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بے خوف و خطر کوشش اپنی کرتے رہتے ہیں خبر پہنچانے کے لیے، اور ہم ان کی اس چیز کے اور اس خبر پہنچانے کے عمل کے ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ اور کوشش ہر پولیٹیکل پارٹی کی، ہر پولیٹیکل پرسنالٹی کی یہی ہونی چاہیے کہ صرف جب وہ اپوزیشن میں ہو تو ان کے ساتھ ایک اپنی نسبت اور اپنی ان کی سپورٹ نہ دیں، بلکہ جب حکومت میں بھی آ جائیں تو اسی طرح سے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور خبر پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی حفاظت بھی کریں، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کا رائٹ ٹو سے اور رائٹ ٹو رپورٹ اس کے لیے اسی طرح کھڑے رہیں جس طرح اپوزیشن کے دور میں باتیں کرتے ہیں۔ ابھی بیرسٹر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے مگر صرف ناظرین کے لیے روز یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ اس وقت اکانومی کے مسئلے ہیں، مہنگائی کے مسئلے ہیں، غربت کے مسئلے ہیں، ان امپلائمنٹ کے مسئلے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، ہمارے دونوں بارڈر سے اوپر جنگ کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ اس جنگ کی جو افغانستان کے ساتھ ہماری چھڑ چکی ہوئی ہے جس کے اندر فی الحال تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے۔ بلوچستان اور خاص طور پہ کے پی جو ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ کے پی میں پہلے ہی ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، وہاں پہ ایک کرائسس تھا تو نہیں ہے تو بچگانہ سی ایک حرکت، مگر وہ کرائسس سا بنتا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر ہیں وہ آج 7-8 دن ہو گئے ہیں ان کی کیبنٹ نہیں بن پا رہی کیونکہ ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ وہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہو، اور یہ آج بھی وہ وہاں پہ انہوں نے تو کچھ دیر دھرنا بھی دیا۔ اب بہرحال ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، ووٹ لیا ہے اور جس طریقے سے لیا ہے پتہ ہے، ان کے عہدے کا کچھ احساس کرنا چاہیے، بلکہ یہ جملے کہے جائیں گے وہ ایک کنوکٹڈ آدمی سے کیوں اپروول لینا چاہ رہے ہیں، اس طرح کے بہانے کر کے اس کو ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کیا کہیں گے اس سیاست پہ؟ عامر بھائی، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں پیپلز پارٹی میں تھا اور لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں زیر حراست تھے، اور بلاول صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس پولیٹیکل انسرٹنٹی میں اور جو حالات چل رہے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت بڑی ضروری ہے، تو اس کے لیے کوشش کی جائے اور انہیں جیل میں جا کر ملا جائے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، اور ہم نے صرف اتنا کیا کہ ہم نے نون لیگ والوں کو آگاہ کیا اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے ان کو آگاہ کیا کہ اس طرح ہم ملاقات کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری ملاقات ان سے ہو گئی۔ اس میں کسی نے ہماری ملاقات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ، میں، اس ملک کے یہ سارا پروگرام دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی پوری ایک تاریخ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے، اور ہماری جس طریقے سے سیاست سٹرکچرڈ ہے اس میں یا آپ ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں اور اس کے اگلے دن آپ پٹیالہ جیل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کیسز کی نوعیت، کیسز کے چلنا نہ چلنا، اس سب کے اوپر لوگوں کے اندر ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ مقصد کیا ہوتا ہے اور کیوں پولیٹیکل لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ملاقات ہو جائے تو، اور خصوصاً ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے، تو کوئی اتنا اچنبھے والی بات نہیں ہوگی، اور جتنا ہماری پولرائزیشن اوپر جا چکی ہے ان پچھلے 8-10 سالوں میں، اگر کوئی موقع ہمیں ضرور ایسی انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی چاہیے کہ جس کے اندر ہر وقت جو ہمیں ٹی ویوں کے اوپر الجھے رہتے ہیں، اخبارات کے اندر ہمارے بیانات چھپتے ہیں، اس ٹیمپریچر کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نو اسکائز ول فال کہ اگر وہ چیف منسٹر جا کر وہاں پر ملاقات کر لیتے ہیں، وہ ان کی پارٹی کے سربراہ ہے، اگر وہ ان سے کوئی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو there is no harm in it۔ تو حکومت کی جانب سے جب ایسا نہیں کیا جاتا اور رخنے ڈالے جاتے ہیں تو اس سے پھر ظاہری بات ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر خواہ مخواہ میں بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں تو بس کوشش، میرا تو یہی خیال ہے کہ کرنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کام ہو، سیاست۔ بیرسٹر صاحب، ایکچولی شرم آتی ہے کہ یہ اتنی پیٹی اور بچگانہ سی بات ہے
کیونکہ ملک کے وقت اس وقت جو مسائل درپیش ہیں، ہم اکانومی پہ بھی بات کریں گے، عدلیہ پہ بھی کریں گے، مگر لا اینڈ آرڈر کی جو اس وقت صورتحال ہے، جن باتوں پہ بات کرنا چاہیے، یہ ایشو نہیں ہے جس کے اوپر آپ اور ہم یہ 5-7 منٹ سے بات کر رہے ہیں، یہ روز کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ایک ضد لگا لی ہوئی ہے۔ آج جو ہے فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا یہ فیصل صاحب کا جو ہے نا ان کے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آج آیا کہ اگر درخواست کریں عمران خان تو ہم ان کو بنی گالا جو ہے نا موو کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کیا کس کو ایک دم سے یہ خیال آیا ہے، انہوں نے مانگا، کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں وہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب کے ساتھ پروگرام میں تھا کل رات کو، عاصمہ شیرازی صاحبہ کے، وہیں پر انہوں نے یہ فراخ دلانہ آفر کی، تو میں تو اس وقت انہیں تھوڑا چھیڑخانی ان کے ساتھ کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، پہلے تو مجھے ذرا یہ بھی آگاہی دیں کہ آپ کے اپنے اختیارات میں یہ فیصلے کب سے آ گئے؟ آج سے کچھ دن پہلے رپورٹ ہوا کہ مبارکباد کے لیے وزیر اعظم نے فون کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، جو نئے انکمنگ وزیر اعلیٰ ہے، تو انہوں نے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی میں اس طرح جا کر ملنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو جہاں پر وزیر اعظم کی یہ حالت ہو، وہاں پر وزراء کی جانب سے ایسے بیانات دینا، میں تو اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا۔ ایسی آف دا کف انہوں نے ایک بات کر دی، کوئی اس کا کوئی اتنا میننگ فل نہیں تھا۔ ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ گورنمنٹ کا ایک رویہ ہے کہ وہ ایک نظر آتا ہے کہ کانفیڈنٹ ہیں یا پتہ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہیں۔ ہیوبرس انگریزی کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ جی آپ اتنے زیادہ مغرور ہو جاتے ہیں کہ جناب کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، اور ارد گرد کئی دفعہ دائیں بائیں نظر نہیں آتی کہ اس وقت ہم نے صورتحال تھوڑی سی کے پی کی بیان کی ہے کہ وہاں ایک دہشت گردی کی ایک لہر جاری ہے، انٹرنل پرابلمز ہیں، بلوچستان میں انسرجنسیز ہے۔ یہ میرے آگے ڈان اخبار پڑھا ہوا ہے، اس کی آج جو ہے نا اینکر جو اس کی لیڈ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر بھی ایک ساؤتھ پنجاب میں ایک ڈاکو راج چل رہا ہے کہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر جو مذہبی شدت پسندوں کے کا ایک پوری ایک جنگ چل رہی ہے جس کی زیادہ تشہیر نہیں کی جاتی، ہم لوگ بھی بات نہیں کرتے ہیں کہ جی ان کو پکڑا دکڑا جا رہا ہے۔ پھر انڈر ورلڈ کے جو ہے نا ان کی طرف سے بھی خطرات ہیں، بہت ایکسٹرا سیکورٹی کی گئی ہوئی ہے ارباب اختیار کی۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب ملتان اور سکر کے درمیان جو ہے نا کانوائز میں جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکوؤں نے وہاں سے پہلے 10 لوگ اغوا کر سکے ہیں، اور وہ مین ہائی وے جو M5 ہے پاکستان کی وہ سیکیور نہیں رہ گئی، اور کانوائز میں بسوں اور گاڑیوں کو پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے نا وہ لے جایا جاتا ہے، کوئی وہاں پہ اس مین ہائی وے سے گزر نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ عامر بھائی میں ویسے ہی 1-2 دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس صدی میں دیکھیں تو اس صدی میں 5 الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں، 2002، 2008، 2013، 18 اور پھر 24، اور ان 5 الیکشنز میں سے میرے مشاہدے میں صرف 2013 کا الیکشن تھا کہ جو عوام کے ایشوز کے متعلق تھا، باقی چاروں الیکشنز پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر ہوئے۔ یہ جو سیاست کے اندر وکٹم کارڈ پکڑا کر ڈسٹورشنز کریٹ کر دی جاتی ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیاست لوگوں کے مسائل سے ہٹ جاتی ہے۔ آج اگر اس ملک کے اندر ووٹ کا جو پیمانہ ہے وہ گورننس نہیں ہے، آج ووٹ کا پیمانہ یہ ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ کون ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے، کون دلیری سے جیل کاٹ رہا ہے اور کون حکومت ساز باز کر کے اس میں آ گیا۔ 2013 کا الیکشن مجھے یاد ہے، میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اسلام آباد سے، اور اس وقت سب سے بڑا ایشو جس نے ہمیں ہانٹ کیا پوری الیکشن کیمپین میں وہ بجلی کا کرائسس تھا۔ بجلی کے اوپر 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اینڈ وی ہیڈ نو آنسر، لوگ ہم پر سخت خفا تھے۔ دوسرا جو بڑا ایشو تھا کہ جو ہم اچھی گورننس نہیں دے سکے تھے، اس کے اوپر لوگ ہم سے نالاں تھے۔ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں تھا، لوگوں کے ایشوز کے متعلق ایک الیکشن ہوا۔
اسی طرح اگر 2018 میں اگر میاں نواز شریف صاحب کو وقت سے پہلے نہ نکالا جاتا تو ایشو جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہوتا, ان کے ایشوز کے بارے میں ہوتا. اور اگر عمران خان صاحب کو بھی اپنا وقت پورا کرنے دیا جاتا تو لوگ ان سے بھی سوال کرتے آنے والے الیکشن میں کہ جناب وہ 1 کروڑ نوکری کہاں گئی اور وہ 50 لاکھ گھر کہاں گئے. تو اب سیاست تو بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے جو فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپ دیے جاتے ہیں اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. الیکشن کے پروسیس کو دوبارہ سے کریڈیبلٹی کی طرف لے کے جانا پڑے گا. اس پروسیس کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, سیاست کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. تو اب ایشوز کی طرف جب ہم آئیں گے تو ان ایشوز کے اندر اس وقت ملک میں بے روزگاری انتہا کی ہے, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں جا چکی ہے, آپ کا ایگریکلچر کرائسس میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ٹھیک چل رہی ہے. اور لوگوں کی صحت کے مسائل ہیں, آپ ہیلتھ کے انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, ایجوکیشن کے اٹھا کر دیکھ لیں, آپ دنیا کے باٹم ترین ممالک میں چلیں گے. جس ملک میں 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہو اور ہماری جو ترجیحات ہیں وہ جو ہماری گفتگو ہے سیاستدانوں کی وہ ٹی وی چینلز کے اوپر وہ آپ کے سامنے. ملک میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود نہیں ہے, اسٹوڈنٹ یونینز موجود نہیں ہے, جو جمہوریت کی نرسریاں ہیں وہاں پر وہ ہم سیاستدان لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہونے دیتے. اسٹوڈنٹ یونین پہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. تو ہم اس ملک کو بنا کیا رہے ہیں؟ اس میں صرف میں جو ہے کیونکہ ایڈ کر لوں یہ کیونکہ ضرورت ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے, ہمارے اساتذہ سکھاتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یاد دہانی کرانے کے لیے بار بار کچھ چیزیں رپیٹ کرنی چاہیے. سب سے جو آپ نے یہ جو فگرز کیے ذکر کیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے 0.54 کا کل کا فگر آیا ہوا ہے, مگر 2 امپورٹنٹ فگر جو بار بار آپ بھی دہراتے رہتے ہیں اور دہرانے چاہیے, وہ پاورٹی کا فگر ہے کہ 45% جو ورلڈ بینک کی آئی ہوئی ہے. حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا ہے کہ وہ 47% ہے, کہ اس سے عام آدمی کو بتانے کے لیے کہ اس سے مطلب غربت کی لکیر سے نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. 45% لوگوں کو, جس کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ میں سے 11-12 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے. اور دوسرا بے روزگاری کا فگر کہ 22% جو ہے گورنمنٹ کے اپنے اعداد و اجتماع جو ہے نا شمار میں بتایا جا رہا ہے کہ 22 تقریباً 1/4 5واں حصہ پاکستان کا, وہ کہہ رہے ہیں 22 بھی نہیں ہے, یہ کوئی 25 اور 30 کے درمیان % بے روزگاری ہے. سو یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں, آپ جاری رکھیے گا, میں اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں لوگوں کو یاد دہانی کے لیے. جی بالکل. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے عامر بھائی کہ جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے, ایک تو ویسے ہی ہمارے ہاں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے, لیکن جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے وہ اس پوری ریجن میں سری لنکا, نیپال, انڈیا, بنگلہ دیش, ان سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے, 34% کے قریب. تو یہ ہم ایک, اور پھر اوپر سے ہمارے یہ جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, وی سٹنگ آن اے پاؤڈر کیگ. یہ کسی بھی وقت یہ پھٹنا ہے اور لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے کہ پالیٹکس ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور یہ خود رو تحریکیں جن کو کہتے ہیں, ابھی آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز ور ان گورنمنٹ, اپوزیشن رہی نہیں وہاں پر, تو پھر لوگوں نے خود اپوزیشن شروع کر دی. تو اب جو اس ملک کے اندر جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اس کے اندر اپوزیشن کے لیے بھی جگہ سکویز کی جا رہی ہے, اور جب آپ وہ جگہ بالکل ہی ختم کر دیں گے تو پھر لوگوں نے خود اپوزیشن کرنا شروع کر دینی ہے, آپ یہ خود رو تحریکیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو سیاستدان حکومتوں میں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ایون اپوزیشن میں, کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ رولز آف دا گیم طے کرنے ہوں گے. اور ان میں سے فنڈامنٹل جس چیز کے اوپر ہمیں ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے, اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے حکومت میں آنے کے لیے. جب تک فنڈامنٹلی یہ ہم طے نہیں کریں گے, یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ کنٹینیوس اس طرح کے سائیکلز میں نہیں رہ سکتا. آج 25 کروڑ ہے, کل 30 کروڑ ہوگا, پھر 35 کروڑ ہوگا, اور یہ ملک کسی ایک فرد واحد کے لیے بھی چلانا امپاسبل ہو گیا ہے. اتنے بڑے ممالک صرف انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں,
ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو بہتر کرنا ہوگا, ان کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا. انصاف کرنا ہے تو وہ صرف سپریم کورٹ نے کرنا ہے, کسی فرد واحد نے نہیں کرنا, عدالتوں نے کرنا ہے. اگر ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو وہ سیاستدانوں کا کام ہے, وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کوکر ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور مزید کچھ اہم ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہم بات کریں گے اسموگ کے حوالے سے جو لاہور کی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. عامر صاحب, ہمیں ماہر ماحولیات دانش بیگ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی ویلکم کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کیونکہ آپ لاہور میں موجود ہے, پچھلے 3 دن سے ہم یہی بات کریں کہ جو لاہور کی اسموگ ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, سنگین معاملات نظر آ رہے ہیں. اسپیشلی اب جو ڈاکٹرز کی طرف سے ایک ایڈوائزریز آ رہی ہیں کہ یہ ویدر جو ہے یا یہ جو اسموگ ہے پرٹیکولرلی یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہیزرڈس ہو سکتی ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ دمے کے مریضوں کے لیے یا سانس کی بہت ساری تکالیفیں جو اس سے شدید نوعیت کی ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ذرا کچھ بتائیے گا. جی, پہلی بات تو یہ صرف لاہور کا اسموگ کا مسئلہ نہیں رہ گیا ہوا, یہ پوری بیلٹ کا اسموگ کا مسئلہ ہے. ابھی مقابلہ ہے 2 قسم کے, ایک تو پنجاب کے اندر ہی چل رہا ہے کہ سیالکوٹ, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, آج گجرانوالہ ٹاپ کر رہا ہے. تو یہ پورے اس بیلٹ کے اندر یہ آلودگی کا مسئلہ ہے, صرف لاہور کا نہیں ہے. دوسرا, ہماری انڈیا کے ساتھ ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے, وہ آلودگی کی جنگ چھڑ گئی ہے. کسی دن جو ہے وہ دلی جیت جاتا ہے, نمبر 1 آ جاتا ہے, کسی دن لاہور آ جاتا ہے. لاہور میں اور اس پورے خطے میں صورتحال اس دفعہ خطرناک بات یہ ہے, 2 چیزیں. ایک کہ یہ ارلی شروع ہو چکا ہوا ہے. اکتوبر میں لاسٹ ایئر جو AQI تھی, ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ 125 کی اوسط تھی. ابھی جو اکتوبر میں 200 سے لے کے 350-400 تک یہ جا رہی ہے, مختلف ایریاز میں مختلف پائی جاتی ہے. آج بھی فار ایگزامپل اوسطاً شاید غالباً 200 کے قریب ہے لاہور میں, اور مگر راوی روڈ میں دیکھ رہا تھا 333 ہے. کل جو ہے جو بڑے پوش علاقے لاہور کے سمجھے جاتے تھے, مراتب علی روڈ یا DHA, وہاں 400 تک کی AQI انڈیکس نظر آ رہی تھی. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ہسپتالوں میں یہ خطرہ نہیں ہے, یہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تمام امراض جو ہیں, سانس کے امراض, الرجی کے امراض, اور یہ آئندہ بہت بڑھے گی صورتحال. اصل میں مسئلہ ہے اس کا کہ اس کا کرنا کیا ہے. ایک تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ 2-3 دن سے یہاں پہ ایک بات کی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے, پنجاب کی طرف سے, کہ جی یہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے وہ منائی ہے دیوالی اور پھلچڑیاں چلنے سے یہاں خرابی آ گئی ہے, اور وہ فصلیں جلا رہے ہیں تو انڈیا کا پہ ڈال رہے تھے. ٹپیکل ایک جو ایک ہمارا کئی سالوں سے ایٹیٹیوڈ ہے. شکر ہے کہ ہماری بات شاید انہوں نے مان لی ہے. ہم نے یہ جو ہے 2-3 دن سے یہ کہہ رہے تھے اور ہمارا آرگیومنٹ ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو ہماری شکل پسند نہیں ہے, کچھ کو, مگر کم از کم ہمارا دل اچھا ہے اور نیت بھی اچھی ہے. تو ہمارا آرگیومنٹ یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ اپنی رپورٹ پڑھ لے, اربن ڈیولپمنٹ رپورٹ, جس کے اندر یہ آلودگی جو آپ کی باقی چیزوں کی ہے, فصلوں کے جلانے کی یا یہ دیوالی والی, یہ 2-2, 3-3, 4-4% ہے. اربن ڈیولپمنٹ کے جو اپنا گورنمنٹ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے 2 سال پہلے کی, اس کے مطابق 83% جو پولوشن ہے وہ وہیکولر ہے, وہ فیول غلط استعمال ہو رہا ہے, ایمیشنز کا مسئلہ ہے. تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت سٹائلش قسم کی انہوں نے آج پریزنٹیشن دی, بڑی وہ جو لنگو انہوں نے بھی جو ہے نا بیوروکریٹک سیکھ لیا ہے, ملٹی سیکٹورل ساری وہ, مگر وہ صحیح راہ پہ آ گئی ہیں کہ یہ جو وہیکولر پولوشن ہے یہ کی ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں دانش بیگ صاحب موجود ہیں. دانش بیگ صاحب, غالباً یہ اربن ڈیولپمنٹ یونٹ کی رپورٹ ہے عامر صاحب. جی اربن ڈیولپمنٹ یونٹ کی, تھینک یو فار کریکشن. تو میں دانش بیگ صاحب سے چاہوں گا کہ دانش صاحب ہمیں سمجھائیں کہ ہم اب رائٹ لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف جو سموکنگ, یہ جو گاڑیاں آنے سے ہی مسئلہ جو حل پہلے نکالنے کی کوشش کیا جا رہا تھا, کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور اس کا حل کیا ہے.
بہت شکریہ سر مدعو کرنے کے لیے. تو جیسے آپ نے بتایا, جو آپ نے ایک ہیڈ لائن دی کہ 83% جو ہے جو اسموک کا جو ریزن ہے لاہور شہر میں, وہ تقریباً کمبسٹن جو ہوتی ہے, مطلب کہ یورو 2 ہمارے پاس فی الحال ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. تو جو کمبسٹن ہوتی ہے اس میں ایک جو اسموک بیسیکلی جو کاز ہوتا ہے وہ PM 2.5 پارٹیکلز ہیں, 2.5 مائکرو میٹر پارٹیکلز کی سائز ہوتا ہے, اس سے کاز ہوتا ہے. تو اس کی جو بیسک کاز ہے وہ ہمارے پاس وہیکل ایمیشن ہے. اور جیسے آپ نے بات کی, جو اسموک کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں, انڈیا کا نہیں, یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے, کیونکہ ایک جیسا کلائمیٹ دونوں سائڈ پہ ہے. دونوں سائڈ پہ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں ایوریج ونڈ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ 2 کلومیٹر پر آور سے کم ہو جاتی ہے میدانی علاقوں میں, جو ہمارے سارے زرعی علاقے ہیں دونوں ملک کے. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل جو ایمیشنز ہیں وہ بھی اس میں کاز کرتی ہیں. اس کے اور باقی بات اس میں یہ ہے کہ جو ہم بھی پچھلے تقریباً 2-3 سالوں سے یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہماری آرگنائزیشن ویدر والے بنی ہے, کہ جو کسان ہیں وہ ایک قسم کا اس پہ آئسنگ آن دا کیک ایکٹ کرتے ہیں اسموک پر, کیونکہ ان کی جو کمبسچن ہوتی ہے اس میں جو پارٹیکلز ایمٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر PM 10 ہوتے ہیں, اور وہ کچھ دیر کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. دانش بیگ صاحب, میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ ٹی وی کے اوپر عام آدمی سن رہے ہوتے ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا نان ٹیکنیکل انداز میں عوام کو سمجھا سکیں کہ یہ کیا مسئلہ, یہ اسموگ ہوتی کیا ہے. اور یہ کئی ایک آرگومنٹ, یہ ہماری کل پرسوں ایکسپرٹ آئی ہوئی تھی فاطمہ, تو وہ یہ سمجھا رہی تھیں کہ جناب یہ آپ اگر پریسیپیٹیشن سے, یہ نیچے سے جو اڑتی ہے پانی اوپر جاتا ہے تو یہ اوپر جاتی ہے, تو اب اگر آپ موئسچر ایڈ کریں گے تو کئی دفعہ یہ موئسچر بڑھا سکتا ہے جس کو آپ تشخیص کر رہے ہیں. تو کیا اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں میٹرولوجیکل پیرامیٹر جو انوالو ہوتے ہیں اسموک کے لیے, عام زبان میں سمجھاتا ہوں کہ جب ہمارے پاس اکتوبر نومبر کے مہینے آتے ہیں تو صبح جب دن نکلتا ہے تو سورج کی گرمائش ہوتی ہے, تو جو ہمارے پاس گراؤنڈ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے سولر ریڈیشن کو ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر. لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیشن کولنگ. ریڈیشن کولنگ ہوتی رہتی ہے اور صبح تقریباً طلوع آفتاب سے پہلے تک جو ہے زمین ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے. صبح 6 سے 7 بجے قریب اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زمین کے قریب ٹیمپریچر 6 ڈگری ہوتا ہے, اور زمین سے 100 میٹر ابو جو ہے ٹیمپریچر 9 سے 10 ڈگری ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے, جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, وہ اوپر کی طرف ایکسپینڈ نہیں کر سکتی. تو صبح کے ٹائم وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ تقریباً اس کے اندر پھر پارٹیکلز ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. تو اس فینومنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انورژن لیئر. انورژن لیئر جب بھی بنتی ہے تو ہمارے پاس جو بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں, جو پلوٹنٹس ہوتے ہیں, وہ زمین کے قریب ہی رہتے ہیں. تو اس لیے اسموک بنتی ہے, اور جب اس میں ہیومیڈیٹی کا انکریز ہوتا ہے. اچھا, اسموک اور فوگ میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ ہیومیڈیٹی کا ڈفرنس ہوتا ہے. اسموک میں جو ہمارے پاس ایوریج ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہ 70 to 80% ہوتی ہے, اور جب یہ ہیومیڈیٹی کی ویلیوز جب سردی ہوتی ہے دسمبر میں, جب 90% سے ابو چلی جاتی ہیں تو وہ فوگ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے پاس جو فوگ ہوتی ہے وہ کوئی پیور فوگ نہیں ہوتی, وہ بھی ہیزرڈس ہوتی ہے, اور اس میں بھی آلودگی شامل ہوتی ہے. آپ سمجھیں کہ دسمبر اور جنوری میں جو فوگ پڑتی ہے وہ بھی کوئی پیور قسم کی فوگ نہیں ہوتی, اس میں بھی یہ پارٹیکلز موجود رہتے ہیں. تو جیسے آپ کو بتایا کہ اب ہوتا ہے اس میں ایک جو میٹرولوجیکل فیکٹر ایک اور انوالو ہے, وہ یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں ہمارے پاس ویسٹرن ڈسٹربنسز, جو مغربی ہواؤں کے سلسلے ہوتے ہیں, وہ بھی کافی کم آتے ہیں ہمارے ریجن میں, انڈیا پاکستان میں, اور سال میں سب سے کم جو ہوتے ہیں انہی مہینوں میں آتے ہیں, اور ایوریج ونڈ سپیڈ بھی کم ہوتی ہے. تو جب تک ہمارے پاس کوئی کولڈ ایئر افغانستان سے, ایران سے کولڈ ایئر یا سینٹرل ایشیا سے کولڈ ایئر نہیں آتی, تو اسموک کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نارتھ ویسٹ سے ونڈز چلتی ہیں تو یہ اسموک کا جو سارا بال ہوتا ہے, اس کو میں بال کہتا ہوں, ایک بال سارا کا سارا دہلی کی طرف چلا جاتا ہے. جب وہاں سے ایسٹ سے ونڈز چلتی ہیں تو یہ سارا کا سارا بہرحال آپ کی جو نان ٹیکنیکل بھی دانش بیگ صاحب گفتگو ہے نا, وہ بھی بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل ہے. ویسٹرن ایئر اور جو ہے نا باقی, اب آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہے نا وہ آنی شروع کریں. مگر صرف میں ٹائم ہمارے پاس محدود ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساری گفتگو کا ذکر ہم اکتوبر سے شروع ہوتا ہے, جبکہ یہ جو مسائل ہیں ان کے جو سلوشن ہیں, جو مسائل کا حل ہے, اس کے لیے مہینے اور سالوں کی تیاری چاہیے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو یہ آل دا ایئر راؤنڈ اگر ہم ایفرٹ کریں گے, اور بہت میجر قسم کی آپ کو اس کے لیے تبدیلی کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے ڈیزائنز کے اندر, اسٹرکچرل ڈیزائنز میں, آرکیٹیکچر کے اندر, اپنے ٹریفک کے نظام کے اندر, اپنے فیول کے نظام کے اندر, اور ہر چیز کے نظام کے اندر تو جا کے
تب जाके इसका महीनों सालों के अंदर फ़र्क पड़ेगा। ये ओवरनाइट छोटे छोटे कॉस्मेटिक स्टेप्स लेके और ये उसके लिए तस्वीर बड़ी अच्छी बन जाती है, ब्रीफिंग बड़ी अच्छी बन जाती है कि कान पे माइक लगा के आप जो है ना एक बड़ा अच्छा वो उसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है। ये मसले का हल नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल आमिर साहब, जो बात आपने की इन शॉर्ट यही बात है कि क्लाइमेट चेंज को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और इससे जो आने वाली तब्दीलियां हैं मौसम के अंदर उस पर सिर्फ बात करने के लिए की नहीं बल्कि ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की, मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया दानिश बेग साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।